المہدی ٹی وی کے پروگرام پیام زینب میں کی بہن اندلیب زہرا مرزا حاضر خدمت ہے اور تحفہ یا علی مدد پیش کرتی ہے۔ معزز ناظرین و ناظرات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف ملا کہ آج شب برات کا خاص طور پر پروگرام کیا جائے، اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے سال بھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اس کی اسپیشل ایپیسوڈ کی تھی اور امام زمانہ علیہ السلام پہ ہم نے اس پہ کافی بات کی۔ آج کا پروگرام بھی انشاءاللہ آج کی جو صلات و تسبیحات ہیں ان کے بارے میں کیا جائے گا، اور آج کی جو خیر و برکت والی رات ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے میری بہنیں اور میرے بھائی حصہ لینا چاہیں تو ضرور اس میں حصہ لیجئے اور اپنی بات کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شاد آباد رکھے، اور یہ رات اپنی برکتوں کے ساتھ بالکل آنے والی ہے، اور چند ساتوں کی بات ہے کہ مغربین کے بعد اس رات کا آغاز ہو جائے گا۔ تو شب برات کا آغاز ہمیشہ درود شریف سے کیا جاتا ہے، جتنا زیادہ درود شریف پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے، اور جب نماز مغربین پڑھیں تو 2 رکعت نماز حاجت اس نیت سے پڑھیے کہ پروردگار آج کی رات ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کی رات کو ہمارے لیے خاص طور پر مخصوص کر دیا کہ ہم اس رات کو اپنے رب کا سجدہ کریں، اس رات میں اپنے رب کی عبادت کریں، اسے پکاریں۔ آج کی رات اعمال نامہ کھلنے کی رات ہے، آج کی رات مقدر بننے کی رات ہے، آج کی رات مقدر سنور جانے کی رات ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی بگڑی بن جائے، اس کی الجھی ہوئی سلجھ جائے اور اس کی مشکلات کا حل آسانی سے نکل آئے، تو اسے چاہیے کہ آج کی رات اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب کو پکارے۔ دیکھیے، شعبان کا مہینہ پروردگار عالم نے اپنا مہینہ قرار دیا، رسول خدا نے اس کو خاص طور پہ فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کرو گے، جتنے زیادہ صدقات دو گے اور جتنے زیادہ روزے رکھو گے، اتنا زیادہ اس کا اجر ہے۔ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 کی رات کو ویسے بھی عبادت میں صرف کرنا چاہیے زیادہ، اور ان کی صبحوں کو روزے میں آپ کو بسر کرنا چاہیے۔ آج 13 اور 14 کے بعد آج 14 کی رات ہے، اور یقیناً زیادہ تر میری بہنوں نے اور میرے بھائیوں نے آج بھی روزہ رکھا ہوا ہوگا، اور آج جب شب ڈھلے گی تو ضرور روزہ رکھیے، اس لیے کہ 15 کا روزہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اصل میں یہ ہماری وہ کمیاں پوری کرتے ہیں، یہ روزے جو ہماری زندگی میں کہیں چھوٹ گئے، وہ واجبات تو ادا کرنا بہت ضروری ہے، لیکن جہاں کہیں عبادت میں کمی رہ گئی، جہاں کہیں ہمارے شکر میں کمی رہ گئی، جہاں جہاں بھی ہم کمزور پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ دن رکھے کہ ہم ان دنوں میں اپنی عبادات کر کے اس کمی کو کسی حد تک پورا کریں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ ہمارے سینوں میں چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے، اور اگر کوئی اس رات کی عبادت کے بارے میں لمحہ فکریہ اٹھائے یا سوال اٹھائے تو میں اتنا ہی کہوں گی کہ ان باتوں میں مت پڑیے۔ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت تو ہر سانس کے ساتھ کرتے رہنا ضروری ہے۔ پھر اگر ایک رات میں جس نے کتنے دن تک عبادت نہیں کی، کتنے دن تک نماز نہیں پڑھی، اگر وہ آج کی رات بھی آ جاتا ہے اور یہ سمجھ کے کہ آج ہمارے اعمال نامے کھلے ہیں اور پروردگار عالم نے آج ہمارے لیے ایک دن رکھا کہ ہم اس دن میں استغفار کریں اور ہم اس دن میں اللہ کے قریب ہو جائیں، تو اس میں اور ایسی کیا بری بات ہے؟ اس میں ایسی غیر شرعی بات کون سی ہے؟ دیکھیے، آج کی رات بہت اہمیت کی رات ہے، اسی لیے میں نے بڑی خواہش کے ساتھ یہ پروگرام کیا، اسپیشل ایپیسوڈ اس کے لیے رکھی کہ ہم آج کی رات میں اللہ کی عبادت اور اس کی تسبیحات کا ذکر کریں، اور آج کی رات میں ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیں کہ آج وہ
رات ہے کہ جو اللہ نے ہمارے لیے خاص اہمیت کی رات قرار دی، چونکہ یہ شب نجات ہے، یہ برات کی شب ہے جو تمام مشکلات، عذاب الہی اور ہر قسم کی دشواری سے آزادی کی رات ہے۔ کتنی خوبصورت یہ باتیں ہیں۔ اس وجہ سے استغفار کی رات ہے اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی رات ہے۔ دیکھیے آج اعمال نامے پیش ہونے کی رات ہے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ مقدر بن جانے کی رات ہے، مقدر سنور جانے کی رات ہے۔ جانے کس کے دل سے کیسے استغفار نکلے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے۔ جانے کوئی کس طرح اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے تو اللہ اس سے اور راضی ہو جائے اور اس پر اپنی نعمتوں کی مزید بارش کر دے۔ جانے کوئی کیسا سجدہ کرے کہ اللہ اس کے سجدوں کو قبول کر لے۔ تو یہ باتیں ہماری زندگیوں کے لیے بہت اہم ہیں۔ یہ باتیں ہم ہر سال کرتے ہیں، ہر سال دہراتے ہیں اور یہی سوچ کے دہراتے ہیں کہ زندگی فانی ہے، جانے اگلا ہمیں سال ملے نہ ملے، جانے اگلی شب برات ہمیں ملے نہ ملے، تو آج کی رات اگر ہم اپنے رب سے توبہ کر لیں، آج کی رات اگر ہم اپنے رب سے عبادت کی توفیق مانگ لیں تو اس میں کیا بری بات ہے۔ یقیناً اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو نیکی کی طرف راغب کرتے ہیں، جو بھلائی کی طرف پکارتے ہیں، اور جو آپ کے سامنے سوال کھڑا کر دے اور جو آپ کے دل میں وہم ڈالنے کی کوشش کرے، جو آپ کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کرے تو اس سے حذر کیجئے، اس سے راستہ بدل لیجئے۔ اور کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاہلوں کو سلام کہو، یعنی یہ جہالت ہے جو خدا کی عبادت سے دوری کا اگر کوئی کسی کو کہے۔ لہٰذا آج کی رات کی جو برکتیں ہیں، اللہ پروردگار عالم آپ کو وہ برکتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ میں اپنی جانب سے، المہدی ٹی وی کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں آج کی شب کی اور ظہور امام زمانہ علیہ السلام کی۔ اور میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، وہ پروردگار ہے، اس نے دنیا خلق کی ہے، یہ وہی ہے جس نے نور کو نور سے خلق کیا۔ لہٰذا اس نور کو نور سے خلق کرنے والے کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنا واجب ہے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا واجب ہے اور اس کے پیاروں کے لیے زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا واجب ہے۔ دیکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نماز فرض قرار دی، اللہ تعالیٰ نے جس طرح روزہ فرض قرار دیا اور دوسرے دین کے احکامات فرض قرار دیے، ایسے درود بھی فرض ہو جاتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہاں حکم کا صیغہ آ گیا، تو جہاں اللہ کی طرف سے حکم کا صیغہ آ جائے تو وہ بات فرض ہو جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، اور بخیل کے لیے کہا کہ وہ جنت کی بو بھی نہ سونگے گا۔ آپ دیکھیے کہ جنت کی خوشبو تو کہتے ہیں کہ کئی ہزار میل پہلے سے آنا شروع ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کسی پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے، جب اداروں میں کسی پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے تو فضاؤں کو معطر کیا جاتا ہے، تو وہ تو اینول ڈے ہے اس دنیا کا، اور اسے کریٹ کرنے والا، اسے سیلیبریٹ کرنے والا، اس کا انتظام کرنے والا پروردگار عالم ہے۔
اس دن اس نے ساری خلق کو وہاں بلانا ہے. اس کی کیسی پیاری پیاری مخلوقات اس دن وہاں آئی ہوں گی، کیسے کیسے پیارے بندے وہاں آئے ہوں گے، کیسے کیسے صبر کرنے والے انبیاء وہاں آئے ہوں گے، کیسے کیسے شکر کرنے والے انبیاء وہاں تشریف رکھتے ہوں گے، اور سردار الانبیاء وہاں تشریف رکھتے ہوں گے. تو وہ فضائیں کتنی معطر ہوں گی. لیکن وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا کہ وہ اس جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. لہٰذا یہی کہوں گی کہ آج مقدر ثمرنے کی رات ہے، لہٰذا آج کی رات عبادت میں صرف کیجئے، درود و سلام میں صرف کیجئے. جانے کس گھڑی ہمارے لیے قبولیت کا در وا ہو جائے، جانے کس گھڑی ہم پر وہ نگاہ کرم پڑ جائے. تو اللہ کرے کہ آج ہم سب پر نگاہ کرم پڑ جائے. آج ہمارا ایک ایک لمحہ پروردگار عالم کے حضور میں در قبولیت حاصل کر لے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو راضی کریں، ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. جس طرح ہم دوسروں کو رضامند کرتے ہیں نیکیوں کی جانب بلانے کے لیے، ایسے ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو بھی مخاطب کریں. اگر کبھی سستی آ رہی ہے، اگر کبھی دل نہیں چاہتا، تو یہ ہمیں دنیا اپنی طرف کھینچ رہی ہے، تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے اپنا نام لے کے خود کو کہیں کہ اٹھو اور اپنے رب کا سجدہ کرو. اٹھو آج کی رات تو اپنے آپ کو تیار کر لو، اٹھو آج کی رات تو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو، اور شاید وہ تمہارا سجدہ اللہ کو اتنا پیارا ہو جائے کہ تم پھر اللہ کے سجدہ کرنے والوں میں اور بہترین سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 15ویں رات کو عبادت میں بسر کرو، دن کو روزہ رکھو. یقیناً اول شب سے آخر شب تک یہ ندا کی جاتی ہے کہ آیا کوئی استغفار کرنے والا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے. یعنی یہ پروردگار عالم کی طرف سے، بارگاہ عزتی کی طرف سے ندا آتی ہے کہ کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے اور اسے معاف کر دیا جائے، اور کوئی ہے جو استغفار کرنے والا ہے، اور کوئی ہے جو اپنی روزی زیادہ بڑھانے کے لیے دعا کرنے والا ہے تاکہ میں اس کی روزی کو اور زیادہ کر دوں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ 24,000 پیغمبر اس سے مسافہ کریں، یعنی میرے چوتھے امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ 24,000 پیغمبر اس سے مسافہ کریں تو وہ شعبان کی 15ویں شب کو زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھے. دیکھیے یہ مہینہ جو رسول خدا نے اپنا مہینہ قرار دیا، اس مہینے میں مجھے ایک بہن نے اس دن پوچھا کہ آپ نے پیام زینب کے ایک پروگرام میں کہا کہ اس میں کربلا کی ٹیم اللہ تعالیٰ نے بھیجی آلموسٹ، تو اس میں ظاہری بات ہے. میں نے کہا کہ یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا یہ پروردگار عالم کی شان ہے. اس نے اتنی اہمیت دی اس مہینے میں ان ہستیوں کو کہ اس مہینے میں صرف خوشیاں منائی جائیں. پہلی شعبان کو جناب زینب عالیہ تشریف لاتی ہیں، 3 شعبان کو امام عالی مقام تشریف لاتے ہیں، 4 شعبان کو جناب غازی عباس علمدار تشریف لاتے ہیں، اور پھر 5 کو امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، 7 کو شہزادہ علی اکبر تشریف لاتے ہیں، 11 کو شہزادہ علی اکبر شہزادہ قاسم 7 کو، اور 11 کو شہزادہ علی اکبر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پھر امام زمانہ تشریف لاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے اس مہینے کی حرمت اس طرح قائم کی کہ اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں رکھی اللہ نے، کہ پورا مہینہ خوشیاں مناؤ، پورا مہینہ جشن مناؤ، پورا مہینہ اپنے گھروں میں میلاد منعقد کرو، پورا مہینہ روزے رکھو، پورا مہینہ تم اس میں اللہ کی عبادت کرو. کیوں
کہ اس کے بعد مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے، اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، لوگوں کی بخشش کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان۔ تو اللہ نے شعبان میں خود کو تیار کرنے کے لیے کہ رمضان کا استقبال کر سکے، اللہ نے یہ اتنا اہتمام کیا، اور اس میں اتنی برگزیدہ اور اتنی پیاری ہستیاں بھیجیں، اور ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اسی قدر کم ہے کہ آج کی رات اللہ کی حجت کی تشریف آوری کی رات ہے۔ آج کی رات سلطنت الہیہ کے ناظم کے تشریف لانے کی رات ہے۔ آج کی رات بدر کامل علی و بطول کی آمد کی رات ہے۔ آج کی رات قرآن و رسول کے حقیقی وارث کی آمد کی رات ہے۔ آج سرکار امام زمانہ کے ظہور کی رات ہے۔ تو دیکھیے آج کی رات اللہ نے اتنی محترم قرار دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول خدا شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے اور پوری رات عبادت میں صرف کیا کرتے تھے۔ تو ان دنوں میں اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عبادت فرض تو خیر روز کی 5 وقت کی نمازیں ہیں اور نماز شب ہے، لیکن اس لیے بھی کہا اب اور اس رات کو کوشش کریں کہ اس شام میں آپ غسل کریں، اس لیے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی نیت سے اگر کوئی غسل کرے گا تو بہت مستحب ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ اللہ کے گھر میں جاتے ہیں، آج مساجد میں نوافل کا اہتمام ہے، اعمال کروائے جائیں گے، اور میں کال لے لوں، میں چاہوں گی کہ باقی میری بہنیں اور بھائی بھی اس میں ضرور حصہ لیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں شمع بات کر رہی ہوں ملپیٹس کیلیفورنیا سے۔ جی شمع بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہم آپ کو آج شب برات کی جو ہے مبارکباد دینا چاہیں گے، آپ کو بھی اور آپ کے توسط سے تمام سننے والوں کو بھی۔ بہت شکریہ، جیتی رہیے، اور آج کی رات اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو برکتوں سے بھر دے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ اور ہمارا آج آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں امام زمانہ کی پیدائش کے بارے میں، جس دن ان کی پیدائش ہوئی اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ضرور انشاءاللہ، میں ابھی شمع بہن بتاتی ہوں۔ تو اور کچھ کہیں گی آپ؟ بس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آج کے رات جو ہوتا ہے شب برات کے دن، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام مسلمانوں کا، تمام انسانوں کا جو ہے وہ رزق جو ہے وہ اس کو رکھتا ہے۔ بس میں یہ دعا کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا رزق جو ہے وہ کشادہ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، جیتی رہیے اور اسی طرح ہماری طاقت بنتی رہیے۔ جی بہت شکریہ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ تو شمع بہن نے بہت خوبصورت کال کی، ہمیشہ کی طرح ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، اور آج کی اس خوبصورت رات میں ان کی کال ان کی زندگی کو اور خوبصورت بنا دے اور آسانیوں سے بھر دے۔ دیکھیے میں ابھی انشاءاللہ ان کے سوال کا جواب دیتی ہوں۔ تو اس مبارک رات جسے شب برات کہتے ہیں، حدیث شریف ہے اس رات کے بارے میں کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا فاصلہ فرماتا ہے جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، یعنی بنی کلب کی بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اب دیکھیں کہ کتنی زیادہ بکریاں ہوں گی اور ان کے کتنے زیادہ بال ہوں گے، تو جتنی بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت رکھنے والے، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا لٹکانے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ اس دن جہنم سے مومنوں کا اتنا فاصلہ کر دیتا ہے، بے تحاشا بے حساب فاصلہ کر دیتا ہے، یعنی اتنی جہنم دور ہو جاتی ہے ان سے. لیکن کس کس کے لیے فرمایا؟ کافر کے لیے اور عداوت رکھنے والے کے لیے. اب یہاں عداوت کس سے رکھنے والا؟ پہلے بھی کسی پروگرام میں نے یہ عرض کیا تھا، کسی نے پوچھا تھا کہ عداوت رکھنے والے سے کیا مراد ہے؟ کیا حقوق العباد ہے کہ اپنوں سے عداوت؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ عداوت جو اللہ سے عداوت رکھے گا، رسول خدا سے عداوت رکھے گا اور اہل بیت سے عداوت رکھے گا، اس لیے کہ اس کے آگے تو رشتہ کاٹنے والا اور کپڑا لٹکانے والا اور ماں باپ کی نافرمانی، حدیث میں جو اللہ کی طرف سے یہ جو فرمان ہے اس میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ حقوق العباد کا ذکر آگے آیا ہے. یہ جو کافر کے ساتھ جو ذکر آیا ہے تو یہ عداوت رکھنے والا، تو کس سے عداوت رکھنے والا؟ حقوق العباد میں تو اپنوں سے عداوت نہیں، اس کے ساتھ تو ہے رشتہ کاٹنے والا. وہ بات تو آ گئی، ماں باپ کا نافرمان بھی آ گیا. تو یقیناً عداوت رکھنے والا جو اہل بیت سے عداوت رکھے گا اس کی دعا بھی پوری نہیں ہوگی. پھر رشتہ کاٹنے والے، یعنی وہ جو صلہ رحمی نہیں کرتا، جو رشتوں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی قبول نہیں فرماتا اس رات. اور پھر فرمایا کپڑا لٹکانے والے. یہاں کپڑا لٹکانے والے وہ جو اپنے آپ کو خوبصورت شالوں دوشالوں سے سجاتے ہیں اور شاہی قسم کے ملبوسات میں خود کو سجا سنوار کے دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جن سے انسان کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی. پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے اس قدر ناراض ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس رات کو بھی قبول نہیں کرتا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے دوری کا حصول بننے کی بجائے کوشش کیجئے کہ اللہ کے فرما بردار رہیں، اپنوں کے ساتھ محبت کرتے رہیں، اہل بیت کی مودت رکھیں، اور ماں باپ سے محبت تو وہ تو اتنے پیارے رشتے ہیں، ان کے ساتھ اگر نہیں کریں گے، قرآن پاک میں ہے کہ اور والدین کے ساتھ احسان کیا کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو. تو جو والدین سے اگر محبت نہیں کر سکتا، جو والدین کی فرما برداری نہیں کر سکتا، جو والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا، میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں وہ کسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر سکتا. لہٰذا ضروری ہے کہ اگر اللہ کی رحمت کا مستحق ہونا ہے، اللہ کی نظر کرم کا مستحق ہونا ہے، اللہ کا پیارا بننا ہے، تو اس کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اور اللہ کی فرما برداری کی جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسی ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. آبدہ بہن آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت بہت مبارکباد آج کے رات کی اور کل کے ہمارے 12ویں امام کی آمد کی خوشی میں سب مومنین مومنات کو بہت بہت مبارکباد دے رہی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ روزے میں عبادت میں ہیں اور ہمارے لیے دعا کریں گی، اور ہماری بھی کوشش ہے کہ ہم اس وقت کو سنبھال لیں. بالکل، آپ سب بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور پیام زینب کا کنبہ تو ہر وقت میرے ذہن میں ہے اور میری دعاؤں میں ہے. انشاءاللہ اللہ سب کو شاد آباد رکھے. جی، تو میں نے ایک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے، انہوں نے فرمایا تھا جی بسم اللہ ہے کہ جو شخص عید کی رات اور شب 15 شعبان کو جا کر گزارے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن باقی دل مر جائیں گے. بے شک. تو جی، اور میں
سمجھتی ہوں کہ یہ اتنی امپورٹنٹ رات ہے جس میں ہمارے سارے اعمال اور ہمارے سب جو ہماری تقدیر ہے سب قسمت میں جو کچھ ہے وہ لکھا جائے گا. بے شک. اور جی تو امام زمانہ کے لیے میں چند بولوں گی اشعار. ضرور. بسم اللہ. جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا امام منتقم الجل الجل. ایک چلتی ہوئی تلوار ابھی باقی ہے، انتقام شاہ ابرار ابھی باقی ہے. بے شک. مرحب عصر کی گردن کو کاٹنے کے لیے آخری حیدر کرار ابھی باقی ہے. تو شب آمد حضرت و جزا دورہ قائم آل محمد علیہ السلام شب برات کل عاشقان ولایت کو بہت بہت مبارک ہو ہم سب کی طرف سے. آمین. اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو عابدہ بہن، المہدی ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے. جی اور اس میں یہ کہ موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے اے ساحل پہ مسلح کو بچھائے رکھنا. موج آئے گی عریضہ تیرا لینے تجھ سے آج ساحل پہ مسلح کو بچھائے رکھنا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو میں سن رہی ہوں آپ کا پروگرام، ماشاءاللہ اللہ آپ کو ہمت و حوصلہ دے اور آپ اسی طرح بس چمکتی دمکتی نظر آئیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آج تو امام زمانہ کی خوشی میں جب میں تیار ہو رہی تھی تو آپ یقین کریں کہ مجھے ایسے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ میں امام زمانہ علیہ السلام کی خوشی میں تیار ہو رہی ہوں. آج میں نے زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنا. کو قبول کرے اور آپ بہت شکریہ. مصیبت سے بچائے اور آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ. بہت شکریہ عابدہ بہن. اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، آپ کے رزق میں، آپ کی نیکیوں میں، آپ کی صلاحیتوں میں برکت دے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آپ کو اور آپ کے پورے خاندان کو. اسی طرح سے حوصلہ بڑھاتی رہا کیجیے. تو اتنے خوبصورت اشعار کی صورت میں آپ نے امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا. اور یہ تو عام انسانوں کی بات ہے کہ جب کوئی انسان کسی کو اچھا لفظ کہتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، جیسے ہی ہماری فطرت ہے کہ ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے یا کوئی ہدیہ دیتا ہے تو ہم فوراً خواہش کرتے ہیں کہ ہم بھی بدلے میں ضرور ہم کوئی نہ کوئی ہدیہ پیش کریں یا ان کی خوشی کے موقع پہ ہم انہیں کچھ دیں. تو وہ تو لجپال ہستیاں ہیں جو دینے والی ہیں، جو عطا کرنے والی ہیں. اور میں چاہوں گی کہ میری وہ بہنیں جو پروگرام کے درمیان میرے سیل فون پر کال کرتی ہیں وہ برائے مہربانی اس فون پر جو پیام زینب کا نمبر ہے آپ اس پر کال کیجئے. 4844614349 پہ کال کیجئے. بہت شکریہ. جی اب شمع بہن نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام کے روز ولادت کے بارے میں بتایا جائے. تو میں انشاءاللہ چونکہ پروگرام آج میں اتنا لمبا نہیں کر سکتی تو میں مختصراً کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیے امام زمانہ علیہ السلام کا جس دن ظہور پر نور ہوا، وہ میں نے ابھی دعائے نور کی وہ ایک پہلی آیت پڑھی کہ وہ پروردگار رحمان رحیم کریم جس نے نور کو نور سے خلق کیا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو نور سے نور بن کے پروردگار عالم کی جانب سے خلق ہوئیں. تو دیکھیے کہ یہ رات تھی نیم شعبان کی، جو 14 شعبان دن تھا اور 15ویں شعبان کی رات تھی. اس میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی حکیمہ خاتون علیہ السلام، ہمارا درود و سلام ایسی خواتین پر کہ جو وقت کے امام جن کی اٹھ کر عزت کیا کرتے تھے اور جن کی قدر کیا کرتے تھے، اور یہ اتنی برگزیدہ ہستی تھیں. تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر آئی تو آپ نے فرمایا کہ پھوپھی جان آج آپ یہیں رک جائیے اس لیے کہ آج میرے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے. تو اب دیکھیے اس دور کے حالات بہت ہی دگرگوں تھے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو حکومت وقت تھی عباسی خاندان، وہ کس طرح سے اہل بیت اطہار کا نام و نشان ختم کرنا چاہتے تھے. دراصل وہ زمین پر اللہ کی حجت کو ختم کرنا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ اللہ کی حجت اس دنیا میں آئے اور تاکہ ہمیں نیکی اور بدی کی جانب
جو متوجہ کرتے ہیں اور ہمیں بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کی جانب بلاتے ہیں، تو یہ سلسلہ جو اللہ کی طرف سے قائم کردہ ہے یہ رک جائے۔ تو وہ بہت سختیاں کرتے، تو جس طرح مادر موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے کوئی آثار نہیں تھے اور کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ ان خاتون کے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے کہ وقت کا فرعون اس وقت اللہ کی حجت کو دنیا میں آنے نہیں دینا چاہ رہا تھا تاکہ اس کی سلطنت کو زوال نہ آئے۔ تو اللہ نے نام و نشان ظاہری طور پر رکھنے کے بغیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا اور اسی فرعون کے گھر میں پرورش کرائی۔ تو یہاں امام فرماتے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام، کہ مادر موسیٰ کی طرح بچے کی پیدائش کے آثار نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ کس خاتون کے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے؟ تو فرمایا کہ نرجس خاتون کے گھر میں بچے کی ولادت ہونے والی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ پھر مغربین کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد فرماتی ہیں کہ میں تسبیحات پڑھتی رہی اور عبادت کرتی رہی۔ نرجس خاتون بھی جب نماز شب کا وقت آ گیا تو میں بھی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور نرجس خاتون بھی تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو فرماتی ہیں کہ جوں صبح کا وقت قریب آ رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ بچے کی ولادت کب ہوگی، اور یہ تو فرماتے ہیں کہ ولادت ہونے والی ہے لیکن ابھی تو آثار نہیں ہیں۔ فرماتی ہیں کہ جو ہی میں نے نوافل کے درمیان یہ خیال اپنے دل میں کیا تو باہر سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی کہ آپ پریشان مت ہوئیے اور دل میں وہم اور وسوسہ مت لائیے، بہت جلد اللہ کی حجت کا ظہور ہونے والا ہے، وقت قریب ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں جائے نماز سے اٹھی تو میں نے دیکھا کہ بی بی نرجس خاتون پر بہت اثرات مختلف قسم کے تھے اور وہ لرزہ براندام تھیں اور ان کا چہرہ زرد تھا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا اور میں نے ان پر سورہ قل هو اللہ اور انا انزلنا پڑھ کر ان پر پھونکی اور اس کے بعد میں نے انہیں بٹھایا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد پورا کمرہ منور ہو گیا اور اللہ کی حجت اس دنیا میں تشریف لے آئی۔ جیسے ہی اللہ کی حجت اس دنیا میں تشریف لائی اور آپ سجدے میں گر گئے، اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کی آواز آئی کہ آپ بچہ میرے پاس لے آئیے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ پھر میں نے بچے کو اٹھایا اور امام کی گود میں دیا۔ امام نے دائیں کان میں آذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی اور اپنی زبان مبارک ان کے دہن مبارک میں دے دی، اور اتنی دیر گزری تھی، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، کہتی ہیں کہ سبز رنگ کے پرندوں نے پھر ہمیں گھیر لیا۔ اور یہ ایک آگے لمبی تفصیل ہے، میں چونکہ ابھی یہاں دعائے کمیل کا وقت ہوا چاہتا ہے اس لیے میں مختصر کروں گی اور کوشش کروں گی کہ اگلے پروگرام میں تفصیل سے انشاءاللہ اس بارے میں بھی بات کروں۔ پھر بی بی نے پوچھا کہ یہ پرندے کون ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ جو بڑا پرندہ ہے ان میں یہ جبریل امین ہے اور باقی پرندے جو دکھائی دے رہے ہیں یہ فرشتے ہیں اللہ کے، جو اللہ کی حجت کی سلامی لینے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جا کر بچے کو ماں کی گود میں دے دو تاکہ ماں کو سکون اور قرار آئے، اور ماں نرجس خاتون سے کہنا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو اس نے سچ کر دکھایا۔ تو اس طرح سے بی بی نے اللہ کی اس حجت کو، وقت کے امام کو اپنی گود میں لیا۔ اور یہ میں اگر یہاں عرض کرنا چاہوں گی کہ پورے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس سے پہلے ایک پروگرام کیا ہے جس میں پوری تفصیل کے ساتھ یہ ساری باتیں اس میں ماشاءاللہ سے کہی گئی تھیں، اور چونکہ آج وقت کی کمی ہے اس لیے میں یہیں تک رکوں گی اور اس خوبصورت لمحے کو یہیں تک بیان کرنے کی سعادت حاصل کر سکتی ہوں۔ دل خوشی سے اس وقت بہت
وہ لمحہ محسوس کر کے شاداں فرحاں ہو گیا ہے اور مسرور ہو گیا ہے کہ کیا وہ خوبصورت لمحہ ہوگا. اور اس کے بعد پھر امام نے فرمایا کہ جبریل امین اس بچے کو لے کر چلے گئے تاکہ خفیہ طریقے سے اس اللہ کی حجت کی پرورش ہو سکے. پھر 3 سال کی عمر میں امام کو ظاہر کیا امام حسن عسکری علیہ السلام نے. پھر 5 سال کی عمر کے تھے تو آپ نے ظاہر کیا امام حجت علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے. بہرحال آج کی رات اسی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کی رات قرار دی. آج کی رات اسی خوشی میں پروردگار عالم نے ہمیں سجدے کی رات قرار دی. اور آج میں خطبہ ضرور نہج البلاغہ پڑھنا چاہوں گی کہ اس کے بغیر اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارا پروگرام بالکل نامکمل ہے. تو آج خطبہ نمبر 96 ہے. پچھلے خطبے میں پروگرام میں جو ہمارا ماشاءاللہ سے گولڈن جوبلی پروگرام تھا اور آپ سب نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا اور ماشاءاللہ سے پاکستان سے بھی کالز آئی تھی اس میں اور میرا بہت خون سیروں بڑھ گیا تھا اور کہ اتنی خوبصورت کالز آئیں اور سب نے اتنا حوصلہ دیا. آج کا پروگرام چونکہ ہم نے اس سے پہلے اناؤنس نہیں کر رکھا تھا اس وجہ سے بھی فون کالز کم ہیں. اور دوسرے میں چاہتی تھی کہ آج کی جو خاص عبادات ہیں ان کے بارے میں بھی بات کر لوں. تو میں آج کا خطبہ آگے پڑھتی ہوں. خدا کی قسم وہ ہمیشہ یوں ہی ظلم ڈھاتے رہیں گے اور کوئی اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ایسی نہ ہوگی جسے وہ حلال نہ سمجھ لیں گے. پچھلے خطبے میں بھی جو امام علیہ السلام نے شامیوں کے بارے میں بات کی تھی اور وہ بہت امام کا غصے والا خطبہ تھا 95 جو تھا. تو اس میں آگے فرماتے ہیں اور ایک بھی عہد و پیمان ایسا نہ ہوگا جسے وہ توڑ نہ ڈالیں گے یہاں تک کہ کوئی اینٹ پتھر کا گھر اور اون کا خیمہ ان کے ظلم کی زد سے محفوظ نہ رہے گا اور ان کی بری طرز نگہداشت سے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا. اور یہاں تک کہ وہ 2 قسم کے رونے والے کھڑے ہو جائیں گے, ایک دین کے لیے رونے والا اور ایک دنیا کے لیے رونے والا. اور یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کا ان میں سے کسی ایک سے داد خواہی کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے غلام کا اپنے آقا سے کہ وہ سامنے اطاعت کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے. دل کی بھڑاس اس طرح نکالتا ہے یہاں تک کہ نوبت پہنچ جائے گی کہ تم میں سے جو اللہ کا زیادہ اعتقاد رکھے گا اتنا ہی وہ زحم و تو مشقت میں پڑ چکا ہوگا. اور اس صورت میں اگر اللہ تمہیں امن و عافیت میں رکھے تو اس کا شکر کرتے ہوئے اسے قبول کرو, اور اگر ابتلا و آزمائش میں ڈالے جاؤ تو صبر کرو اس لیے کہ اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. ماشاءاللہ یہ اسی خطبے کا آگے حصہ ہے جو امام نے فرمایا کہ تم پر یہ فلاں فلاں لوگ حکومت ضرور کریں گے کیونکہ تمہارے اعمال بہت کمزور ہو چکے ہیں اور تم مجھے حق پر جاننے کے باوجود حق پر سمجھنے کے باوجود میرا ساتھ نہیں دیتے. بہرحال آج کی رات کی عبادات کا میں ذکر کرتی چلوں کہ آج 4 رکعت نماز جو ہے وہ ضرور پڑھنا چاہیے ہر رکعت میں. لیکن یہاں میں کہوں کہ جو کل کی رات ہے اس میں آج کی رات کو تو 4 رکعت نماز ضرور پڑھیے لیکن کل کی رات میں 6 رکعت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. اور وہ شکرانے کے ہیں کہ ہم نے ان راتوں کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا اور ان دنوں کو اللہ کے لیے روزہ رکھنے میں صرف کیا. اگر مجھ سے بھی بولنے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہو تو ان دنوں کی وجہ سے معذرت میں ضرور کروں گی. تو ہر رکعت میں بعد الحمد کے 100 مرتبہ قل ہو واللہ پڑھنا ضروری ہے, یعنی سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھنا چاہیے. 4 رکعت نماز پڑھیے اور ہر رکعت میں 100 مرتبہ قل ہو واللہ پڑھیے. چاروں نفل 2 کر کے نیت کی جائے گی اور سلام کے بعد پھر 2 رکعت پڑھے جائیں گے. اور اس کے بعد دیکھیے جو بہت ضروری ہے, آپ نے یہ 4 نفل پڑھ لیے تو اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ اکبر, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ سبحان اللہ اور 100 مرتبہ
لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 مرتبہ استغفار اگر ہم شعبان میں روزانہ کرتے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے عام دنوں میں عام مہینوں میں ہم نے 1000 مرتبہ استغفار کی. تو اتنا اس کا اجر و ثواب ہے. تو 70 مرتبہ کتنی دیر لگتی ہے؟ ڈرائیونگ اگر آپ کر رہے ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، گھر کے کام کاج میں مصروف ہیں، تو استغفار دل میں پڑھنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اتنی دیر نہیں لگتی. 7-8 منٹ میں آپ پڑھ لیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم وقت صرف ہو سکتا ہے. تو استغفار کرنا بہت ضروری ہے. اس طرح سے پھر تو اللہ گناہ ایسے بخش دے گا جیسے کہ کبھی اس کے کوئی گناہ تھے ہی نہیں، اور دنیا و آخرت کی اس کی تمام حاجتیں پروردگار عالم بھر لائے گا ان عبادات کے عوض. پھر ان نوافل کو ادا کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ 10 رکعت نماز پڑھیں، الحمد کے بعد ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے. قل هو اللہ جو ہے 10 مرتبہ پڑھی جائے. اور آج کی رات میں بہترین دعا جو پڑھی جائے وہ ہے دعائے کمیل. دیکھیے دعائے کمیل ویسے بھی شب جمعہ میں پڑھنا بہت ضروری ہے، اور آج تو فضیلت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ شب جمعہ بھی ہے اور شب برات بھی ہے. تو کوشش کیجئے کہ دعائے کمیل پڑھ لیں. اور اگر کوئی میری بہنیں اور میرے بھائی دعائے کمیل پڑھنا نہیں جانتے یا ان کے پاس ریٹن فارم میں موجود نہیں ہے، تو آج کی دنیا میں کہوں گی کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جلدی سے اپنے سیل فون نکالیے، یوٹیوب پر دعائے کمیل نکالیے، لگائیں، سن لیں، جتنا آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے. لیکن کانوں میں آواز پڑے اور اگر ترجمہ بھی سن سکیں تو بہت ہی بہترین ہے. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس میں اللہ کی مدد بیان کی گئی ہے، کس طرح سے اللہ کی شان، اللہ کی حمد اور اللہ کی توصیف بیان کی گئی ہے. اور ہم تو ہیں ہی اللہ کی حمد اور اللہ کی شان اور اللہ کی توصیف بیان کرنے کے لیے پیدا کیے گئے. اس کے بعد جاگنا بہت ضروری ہے. آج کی رات جتنا جاگ سکیں جاگیں، تلاوت قرآن پاک کیجئے اور نماز میں ساری رات کو بسر کیجئے. آتش جہنم سے آزادی کی رات ہے، دعاؤں کے قبول ہونے کی رات ہے، اور صبح سویرے پھر صاحب الامر صاحب العصر کی خدمت میں اپنی حاجت کا عریضہ ضرور پیش کیجئے کہ عریضے ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور یقیناً قبول بھی ہوتے ہیں. اور ان تک اگر ہمارے ہاتھوں کا لکھا ہوا عریضہ پہنچ جائے، ان کی نگاہ پاک اگر ہمارے ہاتھوں کے لکھے ہوئے عریضے پر پڑ جائے، تو اس سے بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ دیوانگی کی باتیں کرتی ہے. یہ دیوانگی کی باتیں محبت کی باتیں ہیں، یہ مودت کی باتیں ہیں، یہ میرے دل کی باتیں ہیں. میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اسی دیوانگی، اسی محبت کے ساتھ انہیں چاہیں، اس لیے کہ دنیا کی محبتیں عارضی ہیں، دنیا کے رشتے عارضی ہیں. ہم دنیا کی دوستیاں نبھانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں اور کتنا تردد کرتے ہیں، لیکن ان کوششوں اور ان تمام ترددات کے ساتھ ساتھ اگر اہل بیت کی محبت کی جائے، اگر اللہ کا سجدہ کیا جائے، اگر رسول خدا سے سچے دل سے محبت کی جائے، تو پھر اور کیا چاہیے. تو اس کے ساتھ ہی میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہوں گی. یہ آج کا ہمارا خاص پروگرام تھا شب برات کے بارے میں، اور اگر کوئی کمی تو یقیناً بہت رہ گئی ہوگی، اس لیے کہ ہم کمزور انسان ہیں اور ہم لا علم انسان ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول کرے. المہدی فاؤنڈیشن کے ممبر ضرور بنیے، اپنا اخلاقی و مالی تعاون جاری رکھیے اور پیام زینب میں کال کرتے رہیے، اس لیے
کہ آپ کا تعاون ہماری طاقت ہے. جہاں رہیں خوش رہیں, اللہ کی یاد میں رہیں, پروردگار عالم کا سجدہ کرتے رہیں, اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ, بہت ساری نیک تمناؤں کے ساتھ آپ کی بہن آپ سے اجازت چاہتی ہے. آج کی رات عبادت میں سرو کیجیے گا, کوشش کیجیے گا کہ کل روزہ ضرور رکھیں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. والسلام. اندلیب زہرا مرزا.